یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا تھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا، کنہوں نے؟ پیغمبروں نے، کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے گا وہی فاسق ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ اپنے سے آگے آنے والے نبی کی تم بشارت دے کے جاؤ گے اور اپنے سے پہلے والوں کی تصدیق کرو گے۔ تمام انبیاء آلاتی بھائی ہیں آپس میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھائی بنایا ہوا ہے، اور وہ اپنے سے آگے آنے والوں کی بشارت دیتے ہیں کہ وہ میرے بعد نبی آئے گا، اور اپنے سے پہلے والوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ اینڈ دیٹ از یونیورسل امنگس آل انبیاء۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا لا نبی عبادی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی عبادی۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں۔ اس فرما برداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہی رہے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے۔ اور پھر وہی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا قول جو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے باپ اور چچا کو خود آپس میں کانورسیشن کرتے ہوئے سنا تھا کہ کیا یہ نبی سچا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ وہی نبی جس کا ذکر ہماری کتابوں میں، جس کے لیے ہم اتنے سالوں سے مدینہ میں آ کر بسے ہیں، جس کا انتظار ہم کر رہے ہیں۔ اور سوچے ذرا کہ اس نے کہا کہ اچھا تو پھر کیا ارادہ ہے؟ چچا نے پوچھا اچھا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو باپ نے کہا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گا اس کی مخالفت کروں گا۔ یہ خود حضرت صفیہ کے الفاظ ہیں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد انہوں نے بتائے تھے کہ یہ میں نے اپنے باپ اور چچا کو خود کانورسیشن سنی تھی، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے۔ ایک کیونکہ اللہ ہر نبی جو ہے وہ ایک نشانی لے کر آتا ہے جو پچھلے نبی کو بتائی گئی ہوتی ہے کہ وہ آنے والا ہے، اس کی یہ نشانی ہوگی۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو جو کہ ایمان لانے، اور یہ نشانیاں یہ خود دیکھ چکے ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر سونا بھی فدیے میں دے دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ توبہ کی قبولیت کی شرائط ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ انسان نے جو گناہ کیا ہو، کسی بھی قسم کا گناہ ہو، ایک تو کبیرہ گناہ جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو، لیکن شرک جو ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوتا۔ شرک کے لیے انسان کو خاص طور پہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں نا بات ہی شرک کی دعا سے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اگر زندگی میں ہم نے جانے انجانے شرک کیا تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتے ہیں، شرک معاف نہیں کرتے۔ اور کبھی کبھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم مسلسل شرک کر رہے ہوتے ہیں، ریلی ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہم مسلسل شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو شرک سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ بھی جو ہے نا، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن بھی کہتا ہے کہ جو نیکیاں بھلائیاں ہیں وہ برائیوں کو جھاڑ دیتی ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں۔ وہ سب صغیرہ گناہوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو دل سے آپ ندامت، نمبر 1 کنڈیشن، دل سے انسان کو اپنے کیے پر افسوس ہو، دکھ ہو کہ میں نے یہ کیا، دل سے انسان کو فیل ہو۔ ایک تو یہ تو ہوتا ہے نا کہ گناہ کر بھی لیا، معافی بھی مانگ رہے ہیں اور دل میں کوئی ندامت ہی نہیں۔ اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں، منہ پہ توبہ کے الفاظ جاری ہوتے ہیں اور دل میں کوئی ندامت، کوئی ریگریٹ، بلکہ ہم جب کسی سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تب بھی اس سے کہتے ہیں نا لپ سروس ہوتی، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی چاڑنا، سنی بھی آپ نے محاورہ؟
تو گونگلوں سے مٹی نہ جھاڑیں, آپ کو دل سے یو فیل ریگریٹ اینڈ ریمورس کہ آپ سے کوئی غلط کام ہو گیا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اس پہ, اور گڑ گڑا کر رو کر لفظوں میں جیسے مرضی آپ بیسٹ کر سکتے ہیں معافی مانگیں. نمبر 3 اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس جو آپ نے کیا ہے غلط کام, اس کو ریفارم کرنے کی کوشش کریں, اس کی اصلاح کی کوشش کریں اف دیر از اے پاسبلٹی. مثلا آپ نے کسی کا حق مار دیا ہے تو جا کے حق واپس کریں. مثلا یہ کہ آپ نے کسی سے جھوٹ بول دیا ہے تو جا کے سچ بتائیں. اسی طرح اگر آپ نے کوئی نماز آپ نے غلط آپ کی رہ گئی ہے, جان بوجھ کے چھوڑ دی تھی, نماز لوٹا لیں. اسی طرح آپ نے اگر جو بھی یعنی حقوق اللہ میں سے حقوق العباد میں سے جو بھی غلط کام کیے ہیں, if there is a possibility for reformation then do it. اصلاح کریں. اصلاح کی سامنے شکل پڑی ہوئی ہے اور آپ نہیں کر رہے تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہو رہی. ہاں سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے اسپیشلی حقوق العباد میں کہ اگر آپ ریفارم کرنے کی کوشش کریں تو مزید فساد پھیلے گا. مثلاً کون دے گا ایگزامپل؟ غیبت کی ہے سب سے بڑی بات. آپ جا کے بتائیں بہن ہم نے تمہاری غیبت کی تھی, پھر ذرا دیکھیں ہوتا کیا ہے, کتنی کو اصلاح ہوتی ہے. باقی حق مارنے میں بھی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے. آپ نے کسی کا حق مار لیا تھا, اب آپ کو احساس ہوا, اب آپ جا کے جب اس کو لوٹائیں گے, اب وہ اصلاح کی بجائے بہت زیادہ فساد کا اندیشہ ہے. لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا حق لوٹائیں. آپ نے کسی کے پیسے مارے ہیں, کسی کو دھوکہ دیا, فریب کیا, کسی کا لوٹا سامان, یہ وہ, آپ جا کے اس کو بے شک کتنی بھی اس کے بعد فساد پھیلے آپ جا کے یو ہیو ٹو. ہاں اگر کوئی ایسا مینز ہو سکتا ہے یعنی انونیمس طریقے سے بھیج دیں, سمجھ میں آ رہی ہے, انونیمس طریقے سے بھیج دیں, کوئی ایسا طریقہ کر لیں تو آپ اس کو بچا سکتے ہیں, فساد کو تو بچا لیں. لیکن جیسے غیبت کے معاملے میں تو پھر آپ اللہ سے توبہ ہی کریں, اللہ سے توبہ ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اور آپ کو معلوم ہے کہ غیبت کی معافی کی ایک دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ پوسٹ کر دیں گے, تو وہ دعا مانگنے سے انشاءاللہ غیبتیں معاف ہو جاتی ہیں. لیکن وہ اس لیے وہ دعا نہیں ہے کہ آپ غیبتیں کرتے رہیں اور پھر دعا مانگتے رہیں. تو ہے کہ اگر غلطی سے کسی کی غیبت ہو جائے تو آپ وہ دعا مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, تو آپ کی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے, الحمدللہ ہمارا چوتھا سپارہ شروع ہو رہا ہے. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جس چیز سے محبت کرتے ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کو پانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے, نہ اللہ کی جنت نہ اللہ کی محبت اتنی آسان ہے. اللہ کو وہ چیزیں دیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں, جن کو اللہ کے لیے آپ سیکریفائز کر سکیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہوں کہ اس کی محبت ہمیں مل جائے, اور جو گھٹیا کچرا مال ہو ہم اس کو دیتے ہیں اور سمجھیں کہ وہ ہم سے محبت کرے گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو تو آپ بیسٹ چیز دیتے ہیں, the best you have. محبت یعنی یہ تو کہنے والی باتیں ہی نہیں ہیں, یہ کہنے والی باتیں ہی نہیں ہیں کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے آپ کیا دیتے ہیں. یہ تو نظر آتا ہے, یہ تو رویوں سے, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے ہر ایک بات سے پتہ چل جاتا ہے, آپ کے تحفے دینے کے طریقے سے کہ آپ کو کسی سے کتنی محبت ہے. ہاں لیکن ایک ہماری جو مسئلہ ہے نا وہ یہ کہ ہماری محبتیں بہت زیادہ دوسروں کے ریاکشن کے اوپر بھی بیسڈ ہوتی ہیں. مطلب بہت محبت ہے, ہم نے کسی کو تحفہ دیا اور سبحان اللہ اس نے اگلا اچھا تحفہ نہیں دیا تو محبت وہیں ساری ٹھوس ہو گئی. محبت جو ہے وہ اس سے بڑی اونچی ہوتی ہے. محبت اس بیس پہ شرط نہیں ہوتی کہ اگلا بندہ ہمارے ساتھ محبت کرے نہ کرے. اچھا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو. اور اس آیت کی تفسیر میں جو ہمیں صحابہ کرام کے اعمال ملتے ہیں, جو ان کا طریقہ ملتا ہے, یعنی اس قدر امیزنگ ہے کہ یقین نہیں آتا کہ ایسے انسان دنیا سے گزریں. یہ آیت نازل ہوئی, آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے بے خبر نہ ہوگا. مثلا ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا, ان کو ابو دہدہ کہا کرتے تھے, ابو دہدہ. تو رسول اللہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر دو جو جس چیز سے تم محبت کرتے ہو, تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا کہ یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے جو کہ میری یعنی میرا جس سے خرچہ چلتا ہے, جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں, تو وہ میں اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور وہ گھر گئے اور باغ کے باہر, کیونکہ ان کا گھر بھی باغ کے اندر ہی تھا, تو باغ سے باہر کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں اے دادا کی ماں باہر نکل آؤ, میں نے یہ جو باغ ہے یہ اللہ کے راستے میں دے دیا. اور سوچیں ذرا کہ بیوی نے آگے سے کیا کیا. پہلے ذرا امیجن کریں ہم ہوتے تو کیا کہتے, مجھے سے تو پوچھ لیتے کم از کم, اب ہم جائیں گے کہاں, خالی آپ کا گھر تو نہیں تھا, آپ کا باغ تو نہیں تھا, بڑے آپ وہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کے آگے, ہمارا کیا بنے گا, بچوں کو کہاں لے کے جائیں. اس اللہ کی بندی نے کہا اے دادا کے باپ تم نے بڑا ہی نفع کا سودا کیا. امیجن دیٹ, ایسے لوگ تھے, یقین نہیں آتا. اسی طرح حضرت عثمان کے قصے انسان سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ
کیا چیز تھے وہ سبحان اللہ. اور اب عبد الرحمن بن عوف اور اتنے اور ابو دردہ کے قصے, اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, حضرت علی کے قصے, کس طرح وہ اللہ کے راستے میں اپنی, اور حضرت ابو بکر صدیق کا آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ جناب حضرت عمر نے کہا تھا, ساری زندگی ان کا کمپٹیشن, حضرت عمر نے کہا آج تو میں جو ہے نا جیت جاؤں گا. جنگ تبوک کی بات ہے کہ آج تو میں جیت جاؤں گا, کہ جو میں آج جو دے رہا ہوں وہ ابو بکر کبھی نہیں دے سکتے. میں اپنے گھر کا پورا آدھا سامان دے رہا ہوں, یعنی اٹس اے بگ تھنگ, اٹس اے بگ تھنگ. گھر کا آدھا سامان جو ہے وہ چھوڑ کر پورا آدھا, آپ سوچیں نا ذرا اپنے گھر کا آدھا سامان کتنا ہوگا, پورا آدھا سامان نکال کر تو لے گئے اور کہا کہ آج تو میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا. اور ابو بکر جو ہے وہ پورے گھر کا سامان لیا, پورے ہی گھر کا سامان لیا, حالانکہ حضرت عمر کے آدھے سامان سے کم تھا, لیکن اپنے تھا وہ پورے گھر کا سامان. کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. اسی پہ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا, بڑا ہی, علامہ اقبال بھی کیا چیز تھے سبحان اللہ. یعنی قرآن کی تفسیر انہوں نے اپنے شعروں میں کی ہے, اور حدیث اور سیرت پوری شعروں میں سنا دیا. فرماتے ہیں پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں, بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں. البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی یعنی حلال حرام, کسی بھی چیز کو حلال کہہ دینا, کسی بھی چیز کو حرام کہہ دینا, اٹس ناٹ الاؤڈ اینڈ اٹس ناٹ اپ ٹو اس. اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ بغیر وجہ اور بغیر ریزن اور بغیر ریسرچ کیے ہم کہہ دیں نہیں وہ بھی حلال ہے اور وہ بھی حرام ہے اور وہ بھی حلال ہے حرام ہے. بالکل اجازت نہیں. اسی طرح بنی اسرائیل نے کیا تھا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی لاجک لے کر آؤ, ریزننگ لے کر آؤ, کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حلال ہے, کہاں لکھا ہوا ہے یہ حرام. ہم بھی جو کرتے ہیں نا کبھی کبھی اتنے ہم پرٹیکولر ہو جاتے ہیں, بے شک کہ ہمیں حلال حرام کی بہت تمیز ہونی چاہیے اور سوچ سمجھ کے کھانا چاہیے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مسلمانوں کے گھر جاتے ہیں اور ٹیبل پہ کھانا پڑا ہوتا ہے اور پوچھتے ہیں گوشت کہاں سے آیا. ایکسکیوز می, کتنی غلط بات ہے. ایک چیز نیک گمانی بھی ہوتی, لیکن اپنے آپ کو بہت زیادہ متقی پرہیزگار شو کرنے کے لیے نہیں ہم تو فلانا گوشت نہیں کھاتے, تو ہم فلانا گوشت نہیں کھاتے, تو ہم یہ سے نہیں کھاتے, تو وہاں سے نہیں کھاتے. ایک مسلمان ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کے گھر آپ گئے تو سپوزٹلی حلال ہی ہوگا نا. اس کے بعد اتنی, اب میں ایک ایسی فیملی کو بھی جانتی ہوں سبحان اللہ کہ جو اپنے گھر میں کوئی چیز بھی بازار سے نہیں لاتے, سب کچھ جو ہے وہ گھر میں ہی تیار ہوتا ہے ان کی ہر چیز, یعنی وہ را لے کر آتے ہیں اور سب کچھ گھر میں ہی بنتا ہے ان کا, کہ ہمیں جی باہر کی کسی بھی چیز پہ وہ نہیں ہے, بھروسہ نہیں. یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے, اتنا پرٹیکولر, اتنا یعنی اتنی کسی چیز کے اوپر ایکسٹریمسٹ ہو جانا. ٹھیک ہے آپ کو کرنا چاہیے, آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ جیلاٹن ہے کہ نہیں ہے, جو بھی آپ کی حلال کی وہ, اگر وہ نہیں ہوگے تو جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو کچھ چیزیں دنیا میں حلال ہوں گی ہی نہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا حلال کیا ہے. لیکن اتنا بھی انسان کو ایکسٹریمسٹ نہیں ہو جانا چاہیے کہ لوگ, جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوتی کہ کچھ لوگ تو جو نا ان شاء اللہ تعالیٰ العظیم میجورٹی تو ان شاء اللہ ہم میں سے جنت میں جائے گی, کچھ لوگ جنت سے بھی آگے نکل جائیں گے, جنت پیچھے رہ جائے گی, اور وہ اتنے متقی ہوں گے جنت سے بھی آگے نکل جائیں گے. اور جنت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں, بس انشاءاللہ جنت تک ہی رہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی دکھاؤ, کوئی عبارت, کوئی لاجک, کوئی ریزننگ, کوئی کسی چیز پہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حرام ہے. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہے. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے, تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے تم کو, اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. سبحان اللہ. میں نے آپ کو بتایا نا جہاں بھی کہیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں تو اتنی محبت کا ذکر ہے نا, ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین, اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں میں سے, یعنی کوئی بھی نبی نہیں تھا شرک کرنے والوں میں سے, کسی نبی نے کوئی سوچ سکتے ہیں, لیکن حضرت ابراہیم کا جب بھی ذکر آئے گا تو یہ ساتھ اللہ تعالیٰ لکھیں گے وما کان من المشرکین. اس نے کبھی شرک نہیں کیا, کیونکہ شرک کی نا چھوٹی سی چھوٹی لیول بھی کیا ہوتی ہے, وہ اس پہ بھی نہیں آئے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم کا یہ حال تھا کہ ادھر انہیں حکم ملتا تھا تو ابھی ایکسپلیشنز نہیں آئی ہوتی تھی, اس پہ عمل کر لیتے تھے. اور بلکہ اللہ تعالیٰ کو, ہمیں بنی اسرائیلی کئی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایون اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑتا تھا ابراہیم ابھی تمہیں ٹھہرنا تھا, میں تمہیں طریقہ تو بتاتا, وہ یوں عمل کر لیتے تھے. اس قدر ان کی جو اطاعت اور ان کی قنوت کا حال تھا. اور انسان, ہم لوگ جو ہے نا, ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں شرک کر لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شرک جو ہے وہ کیا ہے, کالی رات میں, کالے, امیجن کریں کالی رات ہو, یعنی جس کو اماوس کی رات نہیں کہتے, جب چاند بھی نہیں نکلا ہوتا, چاند بالکل پہلی یا دوسری تاریخ کا,
کالی رات کے اندر کالے پہاڑ کے اوپر، کالی چٹان کے اوپر کالی چونٹی کی طرح ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس کے اوپر بھی کہا ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم دل میں کس کو پوج رہے ہیں، ہم کس کو، زمانے کو، اپنے نظریات کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ہی بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فیشن کو، اپنی فرینڈز کے سرکل کو، اپنی برادری کو۔ یہ سب بت ہیں، یہ سب بت ہیں جن میں کہیں نہ کہیں ہم شرک میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ سب سے اوپر نہیں ہے تو ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ شرک پہ شامل ہیں۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسان کے لیے تعمیر ہوئی ہے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسبان اس کے وہ پاسباں ہمارا۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ مامون، امن میں آ جاتا ہے۔ لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے، لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس پہ حج فرض تھا اور حج کی استطاعت تھی، اس کی شرائط ہیں، ظاہر ہے کہ آپ سین ہوں، آپ ایک پرٹیکولر عمر ہو آپ کی، آپ کے پاس زیادہ راہ ہو، اور عورت کے ساتھ محرم کی جو شرط ہے وہ شرطیں اگر پوری ہوتی ہیں اور پھر کوئی حج نہ کرے تو حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ حج فرض ہے، ہر انسان کو حج اپنی زندگی کی پرائرٹی بنانا چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی ہمارے یہ مسائل ہیں، ابھی ہمارے یہ کام رہتے ہیں، فرائض رہتے ہیں۔ آپ حج کی نیت تو کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے وہ سارے کام کتنے احسن طریقے سے کروا دے گا، آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا۔ ضرور انسان کی زندگی میں، یعنی اگلا سال نہ گزرے اسی سال حج کے لیے اپلائی کریں، یا اگلے سال کے لیے یعنی ابھی سے جوڑ لیں پیسے اور ابھی سے پلاننگ کر لیں کہ اگلے سال میں نے ضرور حج پہ جانا ہے، جنہوں نے حج نہیں کیا۔ فرض ہے حج، نہیں یہ بڑھاپے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں چھوڑ دینے چاہیے، اپنی ساری چیزیں جو گھٹیا ترین نکمی ترین عمر میں سے بھی نکال کے اللہ کو دینا۔ جوانی کا حج جو ہوتا ہے نا وہی ریکوائرڈ، اور کتنا اچھا انڈونیشیا میں ہے کہ ملیشیا میں ہے کہ وہ شادی کے بعد سب سے پہلے حج پہ جانا ہوتا ہے کپل کو، بہت ہی خوبصورت بات۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکنا چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے کہ جب تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا تھا۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علاماتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ مل جائے۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کی جو جمعیت ہے، مسلمانوں کی جو آپس میں ان کا اتحاد ہے، اس کے بغیر اسلام کی کوئی ترقی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ آپس میں مسلمانوں کے دل نہیں جڑے ہوں گے تو اسلام کبھی بڑھ نہیں سکتا۔ اسلام کے آگے بڑھنے کے جو دو بیسٹ طریقے اویلیبل اس وقت ہو سکتے ہیں، یعنی ہماری جو آج حالت ہے جس پستی میں ہم ہیں کہ سبحان اللہ جہاں کہیں مسلمانوں کا نام آ جاتا ہے تو وہاں پہ یعنی کوئی ہماری عزت، کوئی وقار، کوئی وقت نہیں ہے۔ کہیں کوئی بوم بلاسٹ ہوتا ہے تو لوگ انتظار کرنے لگتے ہیں کہ اب کس مسلمان کا نام آئے گا، یا جہاں یعنی میں یہ جو الحمدللہ مسلم سائنٹسٹ کے اوپر جتنی موویز اور یہ بنی ہیں ڈاکیومنٹریز کے، الحمدللہ کبھی ایک زمانہ تھا جب ہم بھی دنیا کے معمار تھے، تو اس کے اندر میں کامنٹس پڑھ رہی تھی تو اس نے کہا کہ کوئی ایک بھی چیز سائنس میں بتا دیں اس وقت موجودہ دنیا میں کہ جو مسلمانوں نے بنائی ہو، کوئی ایک بھی مسلمان بتا دیں جن کو کہ سائنس کا نوبل پرائز ملا ہو۔
جن کو کوئی نالج میں میتھس میں نوبیل پرائز ملا ہو، اور واقعی ایسا ہے. اینڈ یہ اسی لیے ریزن سے ہے کہ ہم لوگوں کی آج جس پستی میں ہم ہیں اللہ ہمیں اس میں سے نکالے. تو اس میں سے نکلنے کے جو 2 بیسٹ اویلیبل طریقے ہو سکتے ہیں وہ ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ علم میں ہم آگے بڑھیں. سب سے پہلے دین کے علم میں. دنیا کے علم میں تو بہت آگے آگے بڑھ کے بھی دیکھ لیا ہے، کچھ نہیں مل سکا. ہم وہ لوگ ہیں، یہ دنیا کے باقی دین والے جو ہیں نا، جتنے ریلیجن والے ہیں، یہ جتنے اپنے دین سے دور ہوتے ہیں نا، یہ اتنے دنیا میں آگے بڑھ جاتے ہیں. ہمارا یہ حال ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے ایسی پلاننگ کی ہے کہ ہم جتنے دین سے دور ہوتے ہیں نا، ہم دنیا میں بھی اتنے ہی ذلیل ہو جاتے ہیں، اتنے ہی دنیا سے بھی دور ہو جاتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے دین کا علم حاصل کرنا، اور اس کے بعد دنیا میں بھی بہت علم میں آگے نکلنا. ہر قسم کا علم ہمیں اپنے بچوں کو ہمیں علم حاصل کرنے کی محبت سکھانی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو جب بھیجتے ہیں نا یونیورسٹیز یا اسکول یا کالجز، تو ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجتے. ہم انہیں ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، یا جو بھی بننے کے لیے، آئی ٹی اسپیشلسٹ یا کوئی اور کمپیوٹر سائنٹسٹ، یہ بننے کے لیے بھیجتے ہیں. دس کانسیپٹ نیڈس ٹو بی چینج. ہمیں ڈگریز سے زیادہ علم کی محبت ہونی چاہیے کہ بیٹا علم حاصل کرو. علم ایک فضیلت ہے. ڈگری یا جو بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے، وہ بھی حاصل کرو، لیکن ڈگری برائے ڈگری نہیں ہونی چاہیے. ڈگری حاصل کریں، ورنہ کیا ہوتا ہے. اب اشتیاق احمد کے وہ ایک جو چھوٹے چھوٹے ان کے قصے ہیں، وہ اس میں ایک ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ جو ان کے بابا جی ہیں جو بھی ہیں، تو وہ ایک آیا ان کے پاس، تو اس نے کہا کہ مجھے کام چاہیے، میرے پاس کوئی کام نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو تمہیں کام چاہیے، پکی بات ہے، آر یو شیور تمہیں کام چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی، میں فارغ بیٹھا ہوا تو مجھے کام چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایسا کام دیتا ہوں کہ تمہیں کام مل جائے گا، لیکن اس کے پیسے نہیں ہوں گے. تو اس نے کہا نہیں، ایسا کام تو مجھے نہیں چاہیے. تو انہوں نے کہا تو پھر یہ کہو نا تمہیں پیسہ چاہیے، تمہیں کام تو نہیں چاہیے. اگر تمہیں پیسے مل جائیں بغیر کام کے تو وہ لے لو گے؟ وہ کہتا ہاں وہ تو میں لے لوں گا. تو اس نے کہا تو پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تمہیں تو کام نہیں چاہیے، تمہیں پیسہ چاہیے. بالکل اسی طرح ہمارے بچے جو یونیورسٹی جاتے ہیں، فار ایگزامپل میرا بچہ 4 سال یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، انجینئرنگ کی ڈگری لے رہا ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انجینئرنگ کی ڈگری اسے نہیں ملتی، میں اسے بھیجوں گی یونیورسٹی؟ نہیں، میں تو ڈگری کے لیے بھیج رہی ہوں. ہاں اسے وہ کہیں گے 4 سال گھر میں بیٹھا رہے، اینڈ میں اس کو ڈگری دے دیں گے، تو میں کہوں گی ہاں ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، بالکل. تو علم کی محبت نہیں ہم نے ڈالی، نہ ہمارے اندر ہے نہ ہمارے بچے. تو جب یہ علم میں ہم آگے بڑھیں گے، اور نمبر 2 جب ہم لوگ یونائٹڈ ہو جائیں گے، جب ہم یہ اپنے فرقہ بازی اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے جو ہے نا اختلاف ختم ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے کو تکفیر اور فتوے اور فلانا غلط. اتنا دکھ ہوتا ہے جب لوگ نام لے کر، ٹھیک ہے صحیح ہے، یہ بات سچ ہے کہ جو صحیح ہے آپ کو صحیح دین سکھانا، صحیح نماز کا طریقہ، صحیح روزے کا طریقہ وہ پڑھانا، لیکن دوسرے کو اس کا نام لے کر غلط کہنا، دس از ناٹ الاؤڈ، دس از ناٹ ریکمینڈیڈ، بالکل جائز نہیں. آپ کا ایک طریقہ، آپ جس مسلک پہ چل رہے ہیں آپ کو حق ہے آپ وہ مسلک پڑھائیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھی دوسری مسلک یا مطلب ایک ہمارا فرقہ ایسا وہ ایسا کرتا ہے، لیکن نام لے کے کسی اسپیشلی اسکالر کا، کسی امام کا یا کسی مولوی کا یا کسی بھی مفتی کا نام لے کر کہنا کہ جی وہ تو غلط ہیں اور وہ یہ غلط سکھا رہے ہیں، یقین کریں اٹ جسٹ ہرٹس. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سے برکت نکال لیتے ہیں. کیا ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا بتایا گیا تھا کس رات میں آنی ہے؟ کیا ہوا تھا؟ کیوں ان سے وہ علم لے لیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا 2 آدمی لڑ رہے تھے، برکت اٹھ گئی تھی، برکت اٹھ گئی. تو جب ہم یونائٹڈ ہو جائیں گے، ایک بات تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے اختلاف میں برکت ہے. جو چاروں ہمارے بڑے امام ہیں، ویسے تو اور بے شمار امام گزرے ہیں، لیکن چاروں جو موسٹ فالوڈ امام ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، ان کے اختلافات میں برکت ہے. ایک تو یہ آپ یاد رکھیں، ایک اگر ایک فقہ پہ چلتا ہے، دوسرا دوسری پہ، تیسرا تیسری پہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں. صحابہ کرام کے درمیان اختلاف تھا، صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا، لیکن وہ نہیں لڑتے تھے، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے نہیں دیتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ، ان دونوں کے کئی فتووں میں اتنا ڈفرینس ہے کہ انسان حیران ہو جاتا، لیکن ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے. تو اختلاف میں برکت ہے، یہ یاد رکھیں. دوسرا یہ کہ اگر ہمارے لیے وہ مسلمان ہے جو ایک اللہ کو مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، پیریڈ. اس کے بعد ہم کوئی کسی پہ کفر کے فتوے نہیں لگائیں گے، باقی اس کا ایمان اس کے ساتھ. ہمیں قرآن یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کو اس کے ظاہر پہ ڈیل کرو. کسی نے کہا ہے میں مسلمان ہوں، تو ہاں وہ اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، تو ہمارے لیے مسلمان ہے اور وہ ہمارا بھائی. ہاں اختلاف ہو سکتے ہیں، وہ کبھی بھی ہمارے اتنے نہیں بڑھنے چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو تکفیر کرنے لگیں، ہم ایک دوسرے کو نفرتیں پھیلیں اور یہ وہ. وی نیڈ یونٹی رائٹ ناؤ، وی نیڈ یونٹی. ہمارا تو یہ حال ہے کہ وہ جو واقعہ میں سناتی ہوتی ہوں آپ لوگوں کو، مجھے نہیں پتا میں نے سنایا بھی ہے کہ نہیں، کہ ایک آدمی ہوتا ہے خودکشی کرنے لگتا ہے، ایک برج پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہاں سے کود کے نا خودکشی کرنے لگتا. تو دوسرا آدمی آتا ہے،
دوسرا آدمی آتا ہے اس کے پاس، وہ کہتا ہے وہ بھائی اپنی گاڑی روکتا ہے، رکو 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 تم خودکشی کرنے لگے ہو، رک جاؤ رک جاؤ، خودکشی حرام ہے تمہیں نہیں پتا؟ وہ کہتا ہے نہیں یار بس میں نے اپنی زندگی ختم کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں 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 میں ہوں نا، میں دیکھو میں تمہارا بھائی، تم بتاؤ مسلمان ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں مسلمان ہوں۔ کہتا ہے ہاں میں بھی مسلمان ہوں الحمدللہ الحمدللہ۔ تو کہتے تم سنی ہو کہ شیعہ ہو؟ کہتا ہے جی میں سنی ہوں۔ کہتا ہے ہاں میں بھی سنی ہوں، میں بھی سنی ہوں الحمدللہ۔ تو کہتا ہے اچھا تم سنی ہو میں سے تم کیا ہو، دیوبندی ہو بریلوی ہو؟ کہتا ہے جی میں بریلوی ہوں۔ کہتا ہے میں بھی بریلوی ہوں الحمدللہ الحمدللہ، تو دیکھو ہم دونوں تو بھائی ہیں۔ پھر کہتا ہے اچھا تم بریلویوں میں سے جو ہو وہ نقش بندیہ ہو یا تم جمشیدیہ ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں تو نقش بندیہ ہوں۔ وہ کہتا ہے کافر کافر استغفر اللہ، سے خود ہی دھکا دے دیتا۔ یہ تو ہمارا حال ہے، کہاں تک ہم ایک ہوتے ہیں، اور پھر جہاں پہ ذرا سی ہمارے کوئی اختلاف ہوئی نہیں اور ہم لوگ بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ ریلی یقین کریں میرا کبھی اس اسکالر کو سننے کو دل نہیں چاہتا، ان کے کبھی دورہ قرآن میں، ان کی کبھی محفلوں میں جانے کو دل نہیں چاہتا کہ جو نام لے کے دوسروں کو برا کہہ رہے ہوتے۔ کسی کو حق نہیں ہے، جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ سکھا رہا ہے، تو اللہ نے اس کو اس لیول تک پہنچایا نا۔ اور ٹی وی پہ اتنی یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں، فلانا اتنا فلانے نے یہ کہہ دیا وہ بھی غلط، تو فلانے نے یہ کہہ دیا وہ بھی غلط۔ وہ لوگ اچھے ہیں جو اختلاف کو برداشت کرتے ہیں، خاموشی سے سنتے ہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو کیا ہے، تم سب مل کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا پکڑ لو تم سب کے سب، بِحَبْل اللہ کی کتاب کو، بِحَبْل حبل جو ہے وہ رسی کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ہی اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا، صحیح حدیث میں آتا ہے قرآن ہی اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ بچے نہیں بچپن میں گیم کھیلتے تھے جو ایک وہ لگا لیتے تھے آگے سے ایک ٹن کا باکس لگا لیتے تھے اور رسی لمبی سی ہوتی تھی، وائر جا رہی ہوتی تھی، پھر وہ کانوں میں سنتے تھے۔ تو کتنی ان کے لیے وہ یعنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس کا دوسرا سرا کسی کے ہاتھ میں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں، اس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں؟ ریلی اگر کبھی یہ یقین آ جائے نا، قرآن کو کبھی نیچے نہ رکھیں، مطلب ہاتھ سے ہی نہ چھوڑیں کہ اللہ نے پکڑا ہوا ہے اس کو، الحمدللہ۔ تو کیا ہے، جمیعہ سب کے سب پکڑ لو اسی قرآن کو، اور یقین کریں قرآن بہت سارے تفرقے اور بہت سارے اختلافات ختم کر دیتا ہے جب انسان قرآن پڑھانا شروع کرتا ہے اور پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اور زیادہ تر قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہے نا، الحمدللہ الحمدللہ یہ یاد رکھیں، وہ لوگ کبھی بھی دوسروں کو غلط نہیں کہتے، وہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو یعنی اکٹھا کرنے، کیونکہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا۔ ہاں وہ فرقے اور وہ جماعتیں اور وہ جگہیں جہاں پر قرآن کے علاوہ سب کچھ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، قرآن نہیں پڑھاتے، قرآن کے علاوہ سب کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کو غلط اور صحیح اور یہ اور وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن والے الحمدللہ الحمدللہ زیادہ تر میجورٹی جہاں میں نے دیکھا الحمدللہ وہ زیادہ تر وہی ہیں جو یونٹی پہ بلیو کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید ایک ٹکڑا جوڑتے ہیں، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مت پڑھو تفرقے میں، تفریق نہ کرو، الگ الگ مت ہو۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ تم میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جو ہماری الحمدللہ الحمدللہ جو اکنا ہے وہ اسی آیت کی بیس کے اوپر بنائی گئی تھی، جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں۔ کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ سو فار ماشاءاللہ ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا۔ اب یہ جو آیت ہے سبحان اللہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے اندر دو چیزیں بتائی گئی ہیں جو بہت کلیئر ہیں۔ تو الحمدللہ الحمدللہ اس کی ڈیٹیل تو تفسیر بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن دو چیزیں جو ہیں کہ مسلمان دنیا کی بہترین امت ہے الحمدللہ، اس کے اوپر تو ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو ذمہ داری دی گئی ہے کہ کیوں بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اب تم نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بہترین امت بناتی ہے۔ اور نکمت برائے رحمت،
جس انسان کو یا جس بھی اپنے بچوں میں سے یا کسی کو بھی آپ کوئی رتبہ دیتے ہیں نا، اس کو ایک رسپانسبلٹی دیتے ہیں. یو آر دا لیڈر اینڈ دیٹس یور رسپانسبلٹی. اب جب باقی سب کے سب غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لیڈر بھی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، زیادہ سزا کس کو ملتی ہے؟ لیڈر کو. اسی لیے ہماری جو ایک آج جو حالت ہے نا، وہ اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ نے بہترین امت بنایا، چنا اس کے لیے، اس امامت پہ ہمیں فائز کیا. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. آج ہم اس حالت میں کیوں ہیں؟ علامہ اقبال بھی وہ پورا شکوہ کا جو ہے وہ روتے ہوئے گئے تھے، اور پھر انہوں نے جواب شکوہ بھی خود ہی دیا تھا، بیکاز ہی نیو دی آنسر. لیکن واقعی مسلمان پوچھتے ہیں کیا، اور بچے ہمارے پوچھتے ہیں کہ جی اگر اسلام از دا بیسٹ ریلیجن تو پھر اسلام کی حالت کیوں ہے آج زمانے میں؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ ساری دنیا پوچھتی کہاں ہے تمہارا خدا، آتا کیوں نہیں ہے تمہارا اللہ، کیا اشر ہے تم لوگوں کا. اور ہم خود سوچتے ہیں یہ بات. علامہ اقبال نے بھی کیا کہا تھا کہ رحمتیں تیری ہیں اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. سارا تیرا عذاب مسلمانوں کے اوپر ہے اور ساری رحمتیں غیروں کے اوپر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ میں نے تمہیں امام بنایا تھا لیکن ساتھ ہی رسپانسبلٹی دی تھی، جب تم نے وہ رسپانسبلٹی ہی پوری نہیں کی تو پھر اب یعنی جو جتنا اوپر جس کو بنایا تھا وہ اتنا ہی نیچے گرے گا، عام لوگوں سے زیادہ سزا ملے گی. اس کی ایک بڑی اچھی اگزامپل یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے فریج میں کوئی چیز رکھی اور آپ نے بچوں سے کہا کہ آپ نے ایک بچے کو بلا کے کہا کہ تم نے نہیں کھانی ہے اور سب کو بتا دینا نہیں کھانی ہے، ٹھیک ہے. اب جناب جب آپ گھر آئیں تو وہ چیز غائب تھی، سارے بچوں نے مل کے کھانی. سب سے زیادہ سزا کس کو ملے گی؟ جس کو آپ بتا کے گئی تھی، رائٹ، کہ تمہیں تو میں نے بتایا تھا کہ نہیں کھانی، باقیوں کو تو میں نے کہا تھا تم انہیں بتا دینا. تو آپ یہ سوچیں ذرا کہ قیامت کا وہ منظر کہ مسلمانوں کو کافروں سے زیادہ سزا ملے گی. کیونکہ ہمارے پاس تو قرآن ہے نا، ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے. وہ کون سے ہیں یہاں پر جو ایک ریورٹ ہے، ہندو سے ریورٹ ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے لیکچر میں یہ کہا تھا کہ میں تو پوچھوں گا ساری زندگی ان مسلمانوں سے کہ جن کے ساتھ میں رہا اور انہوں نے مجھے بتایا نہیں کہ ان کے پاس قرآن جیسی کتاب تھی. کپور پتہ نہیں کیا ان کا نام ہے، کون؟ سہیل کپور. انہوں نے یہ کہا یہ بات، کہتے ہیں میں تو جا کے پوچھوں گا ان سے، قیامت والے دن سے کہوں گا کہ مجھے کیوں نہیں، آپ نے قرآن آپ کے پاس تھا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کبھی. تو آپ سوچیں ذرا کہ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں تو خود نہیں کبھی پتا تھا، ہم نے نہ پڑھا، ہم تو دنیا میں ایسے لگے ہوئے تھے، میرا گھر، میرے بچے، میری گاڑی، نہ کبھی سیکھنے کی کبھی کوشش کی، نہ کبھی پڑھنے کی کوشش کی. حالانکہ اتنی میرے پاس اپرچونیٹیز تھیں قرآن پڑھنے کی اور مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. آپ اللہ تعالیٰ کو کوئی جواب دے سکیں گے؟ آنیسٹلی سچ میں جو آپ نے جواب اللہ کو دینا ہے نا، وہ ابھی تیار کر کے رکھیں. قرآنوں کو گھر میں رکھ کے ہم نے ایسے سجا کے رکھ لیا ہوا ہے، خود مسلمان بن کے بڑے آرام سے بیٹھ گئے حجابیں اوڑھ کے، اور دنیا جو ہے وہ جا رہی ہے جہالت کے گڑھے میں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تو کنتم خیر امت، وہ ایک میں لیکچر سن رہی تھی ان کا، حمزہ یوسف کا، تو وہی کہتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ جو ریورٹ سے اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے. کہتے ہیں کئی، میرے تو خود وہ ریورٹ بیچارے تو کہتے ہیں کہ میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی بیٹیوں سے شادی کی خواہش ظاہر کی، تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم ریورٹ سے شادی نہیں کرتے. انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے تمام صحابہ کرام ریورٹ تھے. حضرت عمر کون تھے، ابو بکر کون تھے، ایون علی کون تھے، سب کے سب ریورٹ تھے کہ نہیں تھے. اور کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ، یعنی وہی کہتے ہیں نا کہ ہم اس لیے مسلمان ریورٹ سے شادی نہیں کرتے کیونکہ مسلمان باقیوں ریلیجن سے بہتر ہے. انہوں نے کہا یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ کتنے تھوڑے لوگوں کے لیے رہ گئی بھی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو جو انسانوں کے لیے کام کر رہا ہے، کیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو وہی ہے جو خیر امت ہے. باقیوں کا تو برا ہی حال ہے. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہی ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائیں گے ان پر ذلت کی مار ہی پڑے گی. کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ، کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے. انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ سالے لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو ان کا مال کچھ کام نہ دے گا، نہ اولاد. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ میں ہی ہمیشہ رہیں گے.
جو کچھ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ یعنی سخت ٹھنڈی جو فریزنگ ہوا نہیں ہوتی وہ والی، ان میں جو لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ آپ سوچیں کسی بھی کھیت کے اوپر، کسی بھی کراپ کے اوپر جب وہ ونڈ چلتی ہے جو کہ یعنی فریزنگ ونڈ ہوتی ہے، جب وہ چلتی ہے تو ساری فصل تباہ ہو جاتی، ساری کی ساری۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر نان مسلم کو مسلمانوں کے اگینسٹ اپنا رازدار نہ بناؤ، ان کو مسلمانوں کے راز نہ دو جا کر۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتاب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے رسول کو، تمہاری کتاب کو مانتے ہیں، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کا غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ یہ کون سی جنگ ہے؟ جنگ احد، جنگ احد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کا پورا جو ہے وہ یعنی ان کی پلاننگ تھی، انہوں نے جہاں پر اپنا کیمپ لگایا تھا جو احد کے بالکل نیچے تھا، احد کے پہاڑ کے نیچے تھا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرمی کو وہاں پہ انکیمپ کیا تھا، یعنی ان کی پوری جگہ بنائی تھی، اور ساتھ ہی جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی جبل رما۔ جبل رما وہ جگہ تھی کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز وہ ہوتے ہیں جو آرشرز ہوتے ہیں، ان کو کھڑا کیا تھا اوپر پہاڑ کے اوپر، کہ سامنے سے جب یعنی قریش کی فوج آئے گی اور مسلمانوں کی فوج ادھر ہے، یہ احد ہے اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ تھا، اور یہ مسلمانوں کی فوج تھی اور یہ کافروں کی فوج تھی، یہاں پر تھا جبل رما جس کے اوپر 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، اور ان کو کہا تھا کہ تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، چاہے ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں، تم نے نہیں ہٹنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنی خوبصورت یہاں پر جنگ کا انہوں نے جو ہے وہ نقشہ بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ہوا یہ تھا کہ جنگ ہوئی، مسلمان شروع سے ہی حاوی تھے، انہوں نے قریش کو مار بھگایا، لیکن حضرت خالد بن ولید جو اس وقت قریش کے ساتھ تھے وہ جبل رما سے گھوم کر انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے سے اٹیک کر دیا تھا، کیونکہ جو جبل رما پہ لوگ کھڑے تھے وہ سمجھے کہ ہم جیت گئے ہیں، تو وہ سامان لینے کے لیے بھاگ گئے تھے، تو اس کی وجہ سے جبل رما جو ہے وہ خالی ہو گیا تھا، پہاڑ جو خالی ہو گیا تھا، تو خالد بن ولید پیچھے سے آ گئے تھے۔ لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے تھے کہ مسلمان اس جنگ میں کتنے تھے؟ 1000 تھے، اور قریش کتنے تھے؟ 3000 تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تھے باہر، رات کو یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ کیا ہم مدینے میں رہ کے لڑیں گے یا مدینے سے باہر، تو عبداللہ بن ابی جو منافق اعظم ہے اس نے یہ کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑتے ہیں، لیکن باقی صحابہ نے کہا تھا کہ نہیں باہر جا کے لڑتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میجورٹی کو جو ہے زیادہ سپورٹ کیا تھا اور باہر نکلے تھے لڑنے کے لیے۔ تو عبداللہ بن ابی آدھے راستے میں اپنے 300 لوگ لے کے واپس چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے 700 لوگ رہ گئے تھے، اور جب وہ 300 لوگ لے کر واپس گیا تھا تو 2 قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، جو کہ خود بھی یعنی ڈر گئے تھے کہ اب کیا ہوگا، ہم ہار جائیں گے، تو یہ اب ان کا ذکر آ رہا ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو، خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو گے تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 فرشتے یا 5000 فرشتے صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی آپ کو پتا ہو کہ آپ نے صرف میدان میں ہی جانا ہے، باقی کام تو فرشتوں نے کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے۔ سبحان اللہ،
Have faith in this. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. تمام فتح، تمام کامیابی، تمام سکسیس، تمام اچیومنٹس صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ایک چیز انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی اچیو کر لیتا ہے نا تو اس میں کہیں نہ کہیں میری ضرور کوئی قابلیت شامل ہے۔ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی چیز کی کتنی توفیق دی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، کسی بھی چیز کی اللہ نے کتنی توفیق دی۔ ایون دورہ قرآن میں آنے کی، کتنے لوگ ہوں گے جو آنا چاہتے ہوں گے آ نہیں سکتے، ان میں کوئی کمی، ان کی شاید ریسورسز بھی آپ سے زیادہ ہو سکتا ہے ان کا دل بھی آپ سے زیادہ ہو، صرف توفیق کی کمی۔ اللہ نے کسی کو کسی چیز کی، کوئی بھی انسان، ایک چیز ہوتی ہے قابلیت، ایک چیز ہوتی ہے قبولیت۔ سبحان اللہ، یہ ابھی میری ایک فرینڈ کا بیٹا ہے ماشاءاللہ، وہ عالم بن کر پاکستان سے واپس آیا، تو اس بچے نے یہ بات بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کی، الحمدللہ بہت ہی مجھے اچھا لگا۔ تو اس نے کہا کہ ایک چیز ہوتی ہے قابلیت اور ایک چیز ہوتی ہے قبولیت۔ کتنی ہی انسان میں قابلیت ہو، اگر اللہ نے اس کو قبول ہی نہیں کیا نا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے قابل لوگ جو ہیں دنیا میں ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں، سڑکوں پہ ہوم لیس بنے، کبھی آپ نے جا کے ان کے انٹرویو کریں تو آپ کو لگتا ہے سب ان پڑھ، جاہل، ایڈکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے۔ ان میں کبھی کبھی اتنے پڑھے لکھے اور اتنے عقل مند اور دانا اور حکمت کے لوگ ہوں گے کہ یو وڈ بی سرپرائزڈ۔ صرف قبولیت نہیں، توفیق نہیں اللہ کی ملتی تو انسان، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کوئی فتح، کوئی کامیابی، کوئی اچیومنٹ، کسی قسم کی کوئی سکسیس جو بھی آپ کے پاس ہے صرف اللہ کی طرف سے، صرف اور صرف اللہ کی طرف، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ پر چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے، چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اب آپ دیکھیں، یہ تو جنگ کی بات ہو رہی ہے اور جنگ ہی کی بات، عہد کی بات چل رہی ہے چلتے چلتے، اور یہ ایک سینٹنس آیا بیچ میں، یعنی ایک پیسج آیا بیچ میں، اور پھر جنگ کی بات شروع ہو جائے گی۔ اس کا کیا تعلق ہے بیچ میں؟ کہ وہ لوگ جو جبل روما سے بھاگے تھے، 50 تیر جو آرچرز تھے وہ کھڑے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا اپنی جگہ نہ چھوڑنا، انہوں نے دیکھا کہ جنگ جیت گئے اور باقی مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو وہ جو بوٹی ہے وہ لوٹ رہے ہیں، تو وہ مال کی لالچ میں وہ لوگ نیچے بھاگے تھے۔ وہ کیوں تھی مال کی لالچ ان میں؟ کیونکہ اس وقت سود حرام نہیں ابھی تک ہوا تھا۔ تو اب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ سود کھانا چھوڑ دو۔ تو مال، میں نے بتایا تھا کہ جو صدقہ ہے وہ آپ کے دل سے مال کی محبت نکالتا ہے، اور سود جو ہے وہ مال کی محبت آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کیے گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہم ربنا تجعلنا منہم۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جائے، یا کسی گناہ کو وہ کر بیٹھیں، یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھیں، تو معاً اللہ، فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے کسی غلط کام پر اصرار نہیں کرتے، اس پر اڑے نہیں رہتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا، اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے، دیکھیں پھر وہی احد جو ہے وہ کنٹینیو ہے۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے، یعنی مسلمان ہار گئے تھے احد میں، تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالفین کو لگ چکی ہے بدر میں۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اب یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں
اونچ نیچ اور اتار چڑھاؤ اور اچھا وقت برا وقت ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اچھے وقت پر شکر کرے اور برے وقت پر صبر کرے. یہ نہیں کہ جب اچھا وقت آیا تو کہتا ہے کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ بڑے اچھے ہیں اور میرے پہ بڑا رحم کیا، اور جب برا وقت آئے تو کہے کہ ہائے وائے می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ وقت اس لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ ہم جانٹ لیں کہ سچے مومن کون ہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو جس کے اوپر کبھی برا وقت نہ آیا ہو، یا کوئی اسے آزمائش نہ آئی ہو، یا وہ کسی جگہ سے اسے تکلیف نہ پہنچی ہو، مال کی کمی سے، اولاد کی تکلیف سے، اور ثمرات کی تکلیف سے، اور جان کی اور خوف سے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں. اور یہ ایک میں آپ کو چلا میں ابھی ختم کرنے سے پہلے مجھے یاد کرایا، میں آپ کو ایک کہانی سنا کے انشاءاللہ اس پہ ختم کرتے ہیں پھر، کیونکہ اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں ہے، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرگوبی کرنا چاہتا ہے. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لائے جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں وہ کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی ہے اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس ایک رسول ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں. پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور دیں گے. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی. اللہ کے راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے. ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے. ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. بہت ہی خوبصورت دعا ہے، یہ بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے. ان کی باتیں غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کی خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے ان کو کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی they have no proof and no logic. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری اور وہ قیام گاہ ہے جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا ہے وہ تو اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، یعنی جب عہد شروع ہوئی تھی تو مسلمان جیت رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، یعنی وہ جو بھاگ گئے تھے مال غنیمت لوٹنے کے لیے، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے. تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. ہمیشہ اپنی ہر جو ڈیفیٹ ہے نا، یا جو بھی انسان کی زندگی میں کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی برے حالات آئیں، ضرور سوچنا چاہیے کہ ہماری اس میں کیا غلطی ہے، ہماری اس میں کیا غلطی ہے. یہاں تک کہ ہمارے جو گزرے ہیں اسلاف، اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ آئی ڈونٹ نو عبداللہ کس کا یہ واقعہ ہے، عبداللہ بن مبارک کا یا کس کا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میری اگر بکری بھی میری نافرمانی کرتی ہے نا، میری بات نہیں مانتی، میں چارہ کھلاؤں چارہ نہیں کھاتی ہے کسی بھی اور طریقے سے، یا میرا گھوڑا میری نافرمانی کرتا ہے، تو میں فوراً استغفار کرتا ہوں کہ میں نے کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے. تو جہاں بھی کبھی ہمیں فیل ہو کہ ہماری زندگی میں کوئی نقصان ہو رہا ہے، یا ہمیں اولاد نافرمان ہو رہی ہے، یا کہیں کچھ ہماری زندگی میں گڑبڑ ہو رہی ہے،
استغفار پڑھنی چاہیے کہ ہم نے کہاں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں شکست اس لیے دی کیونکہ تم نے نافرمانی کی تھی. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے, کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک نہیں تھا, اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے, اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر غمناک نہ ہو, اس پر غم نہ کرو, اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت تالی کر دی کہ وہ اونگنے لگے, مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی اس کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق ہے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے, اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپاتے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف سے نکل آتے, اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے, اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں اسے چھانٹ دے. اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے یعنی میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے, ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا, اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. صحیح, ہم یہاں پر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. اچھا, تو ہم یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ زندگی میں جو آزمائشیں ہیں اور اتار چڑھاؤ اور زندگی میں اچھا وقت اور برا وقت آتا رہتا ہے, یہ زندگی کی نشانی ہے, زندگی کے ہونے کی نشانی ہے. اس کی بڑی سی مثال جو اسکالرز دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مریض ہوتا ہے اور جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اور اس کے ہارٹ بیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی زندگی کی لائنز کیسے چل رہی ہوتی ہیں؟ زندگی اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے, کبھی بہت نیچے بھی جاتی ہیں کبھی بہت اوپر بھی جاتی ہیں. اسی طرح زندگی میں لڑائی جھگڑا یا کسی کا آنا کسی کا جانا, کسی کا فوت ہو جانا کسی کا پیدا ہو جانا, زندگی میں مال کبھی آنا کبھی مال کی کمی ہو جانا, کبھی خوشیوں کا آنا کبھی غموں کا آنا, یہ سب زندگی کی نشانیاں ہیں. اور اگر یہ ختم ہو جائیں تو پھر وہ لائن سیدھی ہو جاتی ہے. اینڈ ہو وڈ وانٹ دیٹ کہ میری زندگی کی لائن بالکل سیدھی ہو جائے. ظاہر کہ دیٹس دی اینڈ آف لائف. تو اس کے اوپر ایک بڑی میں نے ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے بچپن میں, الحمدللہ بہت بچپن میں تو نہیں لیکن ظاہر تھوڑی سی بڑی تھی, لیکن اس عمر میں پڑھی تھی کہ وہ کتاب مجھے بھولتی نہیں ہے. اس کی موسٹلی اس کی کہانیاں جو ہیں مجھے آج تک یاد ہیں, اور ساری کہانیوں میں لیسنس تھے اور مورلس تھے. اور کہانی اس بک کا نام تھا دیس کی کہانیاں, اور اس بک میں کم از کم بھی میرے خیال ہے 50 کہانیاں تھیں جو مختلف ملکوں کی, آپ سمجھیں کہ جو فوک ٹیلز ہوتی ہیں نا, فوک ٹیلز, ان کی مشہور کہانیاں وہ اس کتاب میں تھیں. تو اس کے اندر یہ میں نے, اب مجھے تو بھول گیا کون سے ملک کی کون سی کہانی تھی. اسی طرح ویسے میں نے ایک اور کتاب بھی پڑھی تھی, اس کا نام تھا فرار کی کہانیاں, وہ بھی بہت مجھے آج تک یاد ہے. تو لیکن دیس کی کہانیاں جو تھی نا وہ واز ویری انٹرسٹنگ بک. تو یہ کہانی جو مجھے آج تک یاد ہے اور ہمیشہ اسی سے ریلیٹڈ مجھے یاد آ جاتی ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے, وہ سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک اندھا جو ہے نا وہ سڑک کراس کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. تو ایک اندھا جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہے سڑک کراس کرنے کے لیے سائڈ آف دا روڈ, اور انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اسے سڑک کراس کرا دے. تو یہ آدمی اس کے پاس جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سڑک کراس کرا دیتا ہے. تو جب وہ سڑک کراس کر لیتا ہے نا تو آدمی کہتا ہے کہ میں اصل میں ایک فرشتہ ہوں اور میں یہاں پر اس لیے کھڑا ہوں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جو بھی یہاں پر آئے اور میری مدد کرے گا نا تو اس کی ایک دعا قبول ہوگی. تو تم مجھے بتاؤ تمہاری ایک دعا کون سی ہے جو قبول کریں؟ تو اس نے کہا کہ مطلب میری تو ایسی کوئی دعا ہی نہیں ہے, میں تو اپنی زندگی میں اتنا خوش ہوں الحمدللہ اور میرے پاس سب کچھ ہے. تو میں ایسا کرتا ہوں گھر جاتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ مجھے کیا دعا چاہیے, ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھے کل یہاں پہ ملو. تو اس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کل تمہیں یہیں ایگزیکٹلی ملوں گا, تو آ کے مجھے بتانا کہ تمہیں کیا دعا چاہیے. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, گھر جاتا ہے بیوی کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے. وہ کہتی ہے, بیوی بھی کہتی ہے ہماری اتنی خوبصورت زندگی ہے, ہمارے پاس ہر چیز ہے, ہمارے بچے, ہمارا گھر, ہماری ایوری تھنگ از سو پرفیکٹ, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. تو ہمیں اسے ایسا کرو کہ دعا یہ جا کے اسے کہو کہ مانگے کہ ہماری زندگی ایسی ہی رہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. اب وہ اگلے دن جب جاتا ہے تو وہاں پہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے. تو اسے کہتا ہے کہ ہاں تم نے ڈسکس کیا, تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تمہاری دعا قبول ہوئی. اب یہ جو آدمی جس نے دعا مانگی تھی نا کہ میری زندگی ایسی ہی ہو, ایسی ہی رہے ہمیشہ, یہ جب وہاں سے ایک قدم اٹھاتا ہے سڑک کے اوپر تو ایک گاڑی آتی ہے, اس کو ٹکر مارتی ہوئے بندہ وہیں مر جاتا ہے. اور کہانی یہاں ختم ہو گئی تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.